علیکم بچے. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹے جو گیریزن اسکول سسٹم کی طرف سے آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں آپ کو انہیں اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اسٹڈیز پر اچھی طرح سے فوکس بھی کر رہے ہیں. سو بچے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس 6 کا لیکچر نمبر 3. اٹس یور لیکچر نمبر 3 آف سبجیکٹ اسلامیات in class 6. Okay بچے, so open up your text books. اب اپنی ٹیکسٹ بک سے پیج نمبر 38 جو ہے وہ اوپن کر لیجیے بیٹے. here is a topic. آپ کے لیسن, آپ کے سبق کا نیم جو ہے وہ ہے غزوہ خیبر. غزوہ خیبر کو بیٹے آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں غزوہ کس کو کہتے ہیں بیٹے. بیسکلی ایک بیٹل ہوتی ہے, جنگ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہے انہیں غزوہ کہتے ہیں. یعنی باقی کی جو بیٹلز ہوتی ہیں انہیں جنگ کہتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے, لیکن جو بیٹلز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شامل ہو کر جو ہے وہ فائٹ کرتے تھے, لڑائی کرتے تھے, وہ غزوہ کہلاتی ہیں. تو بیٹے غزوہ خیبر کا نام آپ نے بہت سنا ہوا ہے. تو خیبر ایک مشہور قلعہ تھا بیٹے. خیبر کا جو مطلب ہے وہ قلعہ ہی ہے. قلعہ کسے کہتے ہیں, فورٹ کو. تو یہ خیبر وہ قلعہ تھا بیٹے جہاں پر یہودی یعنی نان مسلم جو ہے وہ میجورٹی میں رہ رہے تھے, اکثریت میں رہ رہے تھے, اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے کیونکہ وہ مسلمز نہیں تھے, وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو اس حوالے سے وہ وہاں پر ان کی جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کے شدید خلاف تھی. تو جو خیبر تھا یعنی ایک قلعہ تھا, اس کا مطلب ہے خیبر کا مطلب ہے ایک قلعہ, اور یہ مدینہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے, جن میں سے ایک قلعہ خیبر بھی تھا. ٹھیک ہے, ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے تھے. یعنی کہ خیبر کا مطلب قلعہ ہے, اور یہاں پر بہت سارے قلعے موجود تھے. تو ان قلعوں کی موجودگی کی وجہ سے, زیادہ سارے قلعے ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو یا اس ایریا کو, اس علاقے کو خیبر کا نام دیا گیا. عرب بھر کے یہودی جو تھے ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے. یعنی اکثریت ہوتی ہے نا ایک جگہ پر, تو وہی ڈومیننٹ ہوتی ہے. تو ان کے مطابق وہ ان قلعوں میں آ کر رہنے لگے تاکہ اپنا جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں, ڈومیننٹ ہو جائیں مسلمز پر. تو کیا ہے, انہوں نے اپنی اکثریت جو ہے ان قلعوں میں بنا لی, جس کا نام خیبر تھا. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے, ظاہر ہے مسلمان نہیں تھے, نان مسلمز تھے, تو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو بیئر نہیں کرتے تھے, وہ مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے. تو کیا ہے, وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے, وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے عرب کے جو دوسرے مشرک قبائل ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے. عرب کے جو دوسرے مشرک, یہ تو یہودی لوگ رہتے تھے نا خیبر میں, جو خیبر میں موجود مختلف قلعے تھے ان میں یہودی لوگ رہتے تھے. تو انہوں نے جو پروپیگنڈا ایک بنا لیا تھا, ایک پلان کے عرب کے جو دوسرے مشرک قبائل ہیں, جو دوسرے نان مسلمز قبائل ہیں, ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے, اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے, اور پھر مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں. مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کر اسلام کو وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دینا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ میں آ کر بسیرہ کیا ہوا تھا. مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیونکہ مکہ کے جو اوباش لوگ تھے, طائف کے جو لوگ تھے, یہ بات ہو گیا اسی پہ ریکارڈ جو ہے آپ کو بتا دوں میں, ہم آج لیسن غزوہ خیبر ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے جو پوائنٹس پڑھنے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے. لفظ خیبر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہود کے علاقے تھے, عرب سے دور 320 کلومیٹر کے دوری پر شمال کی جانب میں
یہودی لوگ رہتے تھے اور انہوں نے مختلف قلعے جو ہے وہ آباد کیے ہوئے تھے. تو لفظ خیبر کا مطلب چونکہ قلعہ ہے تو تمام قلعے جو ہے مل کر اس ایریا کو ایک خیبر کا نام دیا ہوا تھا. تو کیا ہے بیٹے نیکسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ناپاک ارادوں سے اویئرنیس ہونے کے بعد, معلوم ہونے کے بعد کیا جو ہے اپنا منصوبہ بنایا وہ پڑھیں گے. پھر قلعوں پر کیسے حملہ کیا, قلعہ قموس ایک قلعے کا نام ہے, اس کا محاصرہ, حضرت علی کے حوالے علم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے علم کر دیا تھا, جھنڈا کر دیا تھا. تو پھر حضرت علی ایز اے فاتح خیبر, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. دین یہودیوں کی شکست اور فتح خیبر کے اثرات. تو بچے یہ سب پوائنٹس ہیں جو ہم آج ریڈ آؤٹ کریں گے. تو اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کا لفظ ہے خیبر, خیبر کا مطلب قلعہ ہے, اور یہاں اس علاقے میں ڈھیر سارے جو ہے قلعے یہودی جو ہے اپنے قبائل بنا کر مختلف قلعوں میں رہ رہے تھے. تو یہ لوگ چونکہ نان مسلم سے, مسلمانوں کو اویئر نہیں کرتے تھے, اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, تو مسلمانوں کے دشمن تھے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور ایک انہوں نے اپنا مضبوط پلان بنایا کہ نہ صرف خود نان مسلم بلکہ عرب کے جو باقی کے نان مسلم تھے ان کو بھی شامل کر لیں اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں. یہ ان کا ناپاک ارادہ تھا. بات تھی مدینہ منورہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ منورہ میں آ کر بسیرہ کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہوئی تھی. مکہ میں بھی اسی طرح جو طائف کے نان مسلم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے, اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو ہے اپنا رخ کر لیا. مدینہ میں جو اب یہ عرب کے یہودی تھے وہ مزید پریشان کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام سرکمسٹانسز, یہ تمام حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی تمام سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے, یعنی کہ ان سے جنگ کریں گے, غزوات کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا کلا کما کرنے کا ارادہ فرما لیا. کلا کما مینز انہیں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ انہیں شکست دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے. صلح حدیبیہ بیٹے ایک صلح نامہ تھا جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا. مکہ کے نان مسلمز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. اس کو بھی تھوڑا سا ریویو کر دیتی ہوں بیٹے. اس میں کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ٹائم وہاں رہنے کے بعد, چونکہ مکہ مکرمہ کی زیارت نہیں کی تھی, آپ بے تاب تھے, آپ نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کا, عمرہ کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا. سفر کا جب ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام جو ہے وہ شرکت کے لیے راضی ہو گئے عمرہ کی نیت سے. تو اس کے کچھ یہ تھے, عمرہ کی نیت سے چونکہ جا رہے تھے مکہ کی طرف واپس, تو ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کر جا رہے تھے, کسی قسم کی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو ایک مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا اور مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا, مکہ کے نان مسلمز کو, مشرکین کو پتہ چل گیا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی. کنڈیشنز یہ تھی کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں, تو جیسے ڈومیننٹ تھے وہاں پر, غلبہ پائے ہوئے تھے وہاں, جو ہے اپنی سرداری کے دور میں تھے وہ طائف کے لوگ مشرکین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤ نہیں کر رہے تھے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنا ایک سہیل بن عمرو جو ہے ایک ممبر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس میں کچھ شرائط رکھی. شرائط یہ تھی کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اور بھی شرائط تھیں جس میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے, اور اگلے سال عمرہ کی نیت سے آئیں گے, اور پھر جو ہے
اور عمرہ کی نیت سے آئیں گے تو اپنے ساتھ تلواریں نہیں لے کر آئیں گے, اگر لے کر آئیں گے تو نیام میں ہوں گی, نیام سے باہر نہیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ اگر کچھ یعنی ٹرانسفر جو ہوتے ہیں مسلمس نان مسلمس کے ایریا میں, اس حوالے سے بھی کچھ کنڈیشنز تھیں. تو خیر یہ کنڈیشنز تھیں جن کی بیس پر صلح حدیبیہ کی گئی, ایک صلح نامہ جو ہے وہ طے کیا گیا. تو اس صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ تقریباً 1400 صحابہ اکرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور صلح حدیبیہ کے جو بھی 1400 صحابہ اکرام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر جو مدینہ منورہ میں جتنے بھی یہودی تھے ان کا کلا کما کرنے کا ارادہ کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جو 1400 صحابہ اکرام ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان میں 300 جو ہے وہ سوار تھے. 300 سوار تھے, مینس 300 کے پاس جو ہے وہ سواریاں تھیں, اور باقی سب جو تھے یعنی 1400 میں سے آلموسٹ 1100 جو مسلمان تھے صحابہ اکرام وہ پیدل سوار تھے. اب سارا لشکر یعنی موسٹ آف دا لشکر جو تھا, موسٹ آف دا ممبرز, موسٹ آف دا صحابہ اکرام, موسٹ آف دا کمپینینز جو ہے وہ پیدل تھے. خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے. یہ جو خیبر کا نام بتایا آپ کو, خیبر میں مختلف چھوٹے چھوٹے قلعے موجود تھے نا, تو خیبر میں تقریباً 6 جو ہے وہ مختلف قلعے موجود تھے. ان میں 20,000 جنگجو تھے, 20,000 جو ہے واریئرز موجود تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے. اب ان کا ایک مشہور بہادر مرحب بھی یہی موجود تھا. مرحب ایک مشہور یہودی بہادر جنگجو تھا, وہ بھی انہی قلعوں میں موجود تھا. اور جس قلعے میں وہ موجود تھا اس کا نام ہے قلعہ کموس. ٹھیک ہے بیٹے. اب نیکسٹ, یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی. اب یہود جو تھے نا بیٹے وہ کسی بھی سورس سے یعنی اپنے جو خبریں ہوتی ہیں جو چھپ کر جو ہے وہ نیوز لے آتی ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاس نیوزز جو ہیں وہ لے آتے تھے. ان کو بھی خبریں دینے والے جو ہے وہ آگاہ کر دیتے تھے. تو ان کو کسی طرح سے یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے, وہ بھی اب حملہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا تمام جو ہے نا جنگی اصولوں کے تحت انہوں نے اپنا تمام سامان, جنگی سامان جس میں تھا رسد کا سامان تھا, یعنی رسد وہ جو جنگ کے ٹائم میں اپنے کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروریات کا سامان جو ہے انہوں نے اپنے ایک قلعہ, مضبوط قلعہ تھا جس کا نام تھا, اس میں جمع کر رکھ دیا. کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اب اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے جنگی اصولوں کے تحت اپنا سارا سامان جو جنگی بھی تھا اور رسد کا سامان وہ اپنے ایک مضبوط قلعے جس کا نام تھا اس میں جمع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اٹیک ہی قلعہ نام پر کیا اور اسے فتح کر دیا. پھر چھوٹے چھوٹے قلعوں کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کرتے گئے. اس کے بعد قلعہ کموس, جہاں پر مرحب یہودیوں کا مشہور بہادر جنگجو مرحب جو تھا وہ موجود تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر دیا, اس کو گھیرا جو ہے وہ ڈال دیا. اس پر کئی صحابہ اکرام جو بہادر صحابہ اکرام کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروا دیا, مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی. یعنی 20 دن تک جو ہے بہادر صحابہ اکرام اپنی کمان میں اٹیک کرتے رہے, بٹ آفٹر 20 days کوئی جو ہے وہ سکسیس نہ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اویئر کیا, اناؤنس کیا کہ صبح میں ایک خاص شخص کے ہاتھ میں اس کی کمان دینے لگا ہوں, علم دینے لگا ہوں, جھنڈا دینے لگا ہوں, اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھو گے سب کہ وہ قلعہ کموس کو فتح کرے گا. تو صحابہ اکرام اس سرپرائز تھی کہ دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بہادر جوان کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں, جھنڈا دیتے ہیں, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ قلعہ فتح کریں گے. تو کیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے الفاظ استعمال کیے, کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشل جو ہے الفاظ یوز کیے.
اب صحابہ کرام اس سسپینس میں تھے کہ وہ نوجوان، بہادر نوجوان جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے. تو تمام صحابہ کرام میں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل علم عطا ہوگا. تو دوسری صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، میسج بھیجا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت علی جو ہیں وہ تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں، مینز ان کی جو آئیز ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علی اسی حالت میں جو ہیں آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو حضرت علی جب خدمت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. کیا ہوا اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن کی برکت سے آپ علی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب علم حضرت علی کے سپرد کر دیا، حضرت علی کے حوالے کر دیا. تو یہاں صحابہ اکرام کا سسپینس جو ہے وہ ختم ہوا کہ وہ خوش نصیب جو ہیں حضرت علی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سپرد کرنا تھا. اب کیا ہوا بیٹے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے. مرحب رڈس پڑھتا ہوا، رڈس ایک ورڈ یوز ہوا ہے آپ کے بک میں. رڈس وہ جو جنگی ٹائم پر جو ہے قلعے کے بہادر لوگ جو ہیں یا جنگجو جو ہیں وہ اپنے شاعرانہ انداز میں اپنی جو بھی ان کا جنگی گروپ ہوتا ہے نا اس کی شاعری پڑھتے ہوئے اپنے قبیلے کو پریزنٹ کرتے ہوئے مرحب وہ شاعری پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا. لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا، مرحب کا خاتمہ کر دیا. جو صحابہ اکرام 20 دن سے مرحب سے قلعہ کموز کو فتح کرنے کے لیے مرحب سے جنگ کرتے رہے، 20 دن تک کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ علی نے کیا کیا؟ ایک ہی تلوار کے وار سے اس کا خاتمہ کر دیا. اب کیا ہوا؟ قلعہ کموز یعنی خیبر فتح ہو گئے. اس وقت باقی کے چھوٹے قلعے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو کمان صحابہ اکرام کو کمان دے کر فتح کر لیے تھے، لیکن قلعہ کموز رہ گیا تھا جو مرحب کے انڈر تھا. تو حضرت علی نے قلعہ کموز بھی فتح کر لیا اور اس طرح آپ علی کو فاتح خیبر کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو بیٹے اس کے بعد فتح خیبر کے اثرات کیا ہوئے؟ یہودی جو ہے وہ ان پر کیا اثر ہوا؟ جب تمام مسلمانوں نے تمام قلعے جو ہیں خیبر کے تمام قلعے جو ہیں وہ فتح کر لیے، ڈیفینیٹلی یہودی جو ہے وہ ڈر گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان پر ایک دہشت سوار ہو گئی مسلمانوں کو لے کر. تو انہوں نے پریشر میں آ کر بہت سے جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے طریقے استعمال کرتے تھے انہوں نے وہ سب ختم کر دی، اپنی بہت سی شرارتیں ختم کر دیں. یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے. یعنی وہ جو ایک تو یہود تھے، دوسرے جو مشرکین تھے یعنی اس دور میں بیٹے مختلف قبائل تھے اور وہ مختلف ہی ان کی عبادت کے طریقے تھے. تو شامل تو وہ سب مشرکین میں ہی ہوتے ہیں یعنی کفار میں ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بالخصوص اور بالعموم تمام جو ہے مشرکین اور کفار جو ہیں وہ مایوس ہو گئے اتنی زبردست فتح کے بعد. اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا. فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، کیونکہ سٹارٹ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 جنگجو موجود تھے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے یعنی 6 قلعوں میں جو ہے قلعوں میں ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے 20,000 جنگجو. تو اتنا ہی ان کے پاس جو ہے رسد کا سامان اور دوسرا جو ہے وہ جنگی سامان موجود تھا. تو جب یہ قلعے فتح کیے تو تمام جو ہے سامان مسلمانوں کی ضبط میں آ گیا اور تمام مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. تو اس طرح خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا. فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اب فتح مکہ فتح خیبر کے بعد ہوئی. فتح مکہ کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین پر حملہ کیا اور پھر
مکہ میں بھی آزادانہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا. فتح خیبر کے بعد فتح مکہ پیش آیا. پھر اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا. خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا. یعنی خیبر فتح کرنے کے بعد 6 قلعے تھے, وہ فتح کرنے کے بعد جو باؤنڈری تھی وہ مسلمانوں کے انڈر تھی زیادہ, تو شام کی طرف سے کوئی بھی جو ہے نان مسلم جو بھی اس وقت کے یہود کفار تھے وہ مسلمانوں پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے. تو بیٹے یہ آپ کا تھا غزوہ خیبر جسے ہم نے آج جو ہے وہ مکمل کیا ہے. آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ اس لیسن کی ایکسرسائز ہے. آپ اگر دیکھیں ایکسرسائز میں بچے یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں, فل ان دا بلینکس ہیں, ٹرو اور فالس ہیں. انڈرسٹینڈ بیٹے, یہ تو آپ نے ایسے بک پر مارک کر لینے. آپ کو نوٹس اویلیبل ہیں اسکول میں ہارڈ کاپی کے فارم میں, سو یو کین کلیکٹ یور نوٹس. آپ اپنے نوٹس اسکول سے لے سکتے ہیں بیٹے, اینڈ پریپیئر یور ہوم ورک پراپرلی. تو آپ یہ بک پر سالو کریں گے اور یہ بک سے ہی یاد کریں گے. اس کے بعد یہ کوشچن آنسرز ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں بہت نیٹلی رائٹ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ یاد بھی کرنے ہیں. آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہے یہی سبق فتح خیبر کی بلند خوانی کرنی ہے. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے, اور تمام مشق جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے بک پر سالو کرنی ہے اور نوٹ بک پر رائٹ کرنی ہے, وہ یاد کرنی ہے آپ نے. انڈرسٹینڈ بیٹے, تو یہ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہوا. اپنا بہت خیال رکھے گا. یہی لیکچر بیٹے آپ کا ریکارڈڈ فارم میں گیریزن اسکول سسٹم کے نیم سے یوٹیوب پر چینل ہے, اس چینل کو لائک بھی کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے, وہاں پر موجود ہے تو آپ وہاں سے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.